بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، مگر ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی پیاری نعمت گھر بھی ہے۔ اللہ کا عذاب 3 گھروں پر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہاں سے سکون، برکت اور رحمت ختم ہونے لگتی ہے۔ ایسے گھر جس میں اللہ کا عذاب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان گھروں میں ایسی غلطیاں مسلسل کی جا رہی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 3 گھروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر شاید آپ بھی چونک جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں انہی غلطیوں میں مبتلا ہوں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی یہ بات آپ کے گھر کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک عظیم نعمت گھر بھی ہے۔ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں، بلکہ سکون، محبت، رحمت اور اطمینان کا مرکز ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسا گھر بنانے کی تعلیم دیتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، نماز قائم ہو، قرآن کی تلاوت ہو، والدین کی عزت کی جائے، حلال رزق کھایا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھر میں گناہ، ظلم، بد اخلاقی اور اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے تو رفتہ رفتہ برکت ختم ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب وہ باز نہیں آتے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یہی تعلیم ہر مسلمان گھر کی بنیاد ہونی چاہیے۔ پہلا گھر، پیارے ناظرین، پہلا وہ گھر ہے جہاں ہر وقت چیخو پکار، بد زبانی، بے عزتی اور سخت لہجہ عام ہو، جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، معمولی بات پر جھگڑے ہوں، غصہ روز کا معمول بن جائے اور بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی تذلیل کی جائے۔ ایسا ماحول شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ وہ خاندانوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب گھر سے نرمی ختم ہو جاتی ہے تو محبت بھی ختم ہونے لگتی ہے، دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور سکون اٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرمی، محبت اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے گھروں میں نماز کے ساتھ حسن اخلاق بھی موجود ہے؟ کیا ہماری زبان دوسروں کو سکون دیتی ہے یا تکلیف؟ کیونکہ صرف عبادت کافی نہیں، اچھا اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل ہو تو ہمیں غصے کی جگہ صبر، سخت لہجے کی جگہ نرمی اور بے عزتی کی جگہ احترام کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جو گھر کو سکون، محبت اور اللہ کی رحمت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ دوسرا گھر، جہاں حرام رزق داخل ہوتا ہو۔ پیارے ناظرین، دوسرا وہ گھر ہے جہاں حرام کمائی داخل ہوتی ہے۔ حرام رزق صرف رشوت لینے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ بول کر پیسہ کمانا، دھوکہ دینا، سود لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کا حق مارنا اور ظلم کے ذریعے دولت جمع کرنا بھی حرام کی کمائی میں شامل ہے۔ آج بہت سے لوگ صرف دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ رزق حلال ہے یا حرام۔ لیکن یاد رکھیں، حرام مال وقتی آسائش تو دے سکتا ہے، مگر دل کا سکون اور اللہ کی برکت کبھی نہیں دے سکتا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض گھروں میں ہر سہولت موجود ہوتی ہے، مگر پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ گھر میں بے برکتی، بیماری، لڑائیاں اور بے چینی رہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ حرام رزق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں حرام کا مال
مال داخل ہوتا ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو اور ہمارے گھروں میں سکون اور برکت قائم رہے تو ہمیں ہر حال میں حلال رزق اختیار کرنا ہوگا، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، گھر جہاں مہمان اور رشتہ دار بوجھ سمجھے جائیں۔ پیارے ناظرین، تیسرا وہ گھر ہے جہاں مہمانوں کی عزت نہ کی جائے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا جائے اور لوگوں سے ملنا جلنا بوجھ سمجھا جائے۔ اسلام نے مہمان نوازی کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ مہمان صرف انسان نہیں لاتا بلکہ اپنے ساتھ رحمت اور برکت بھی لاتا ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے وہاں محبت بڑھتی ہے، دل قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا آپ خوشی سے اس کی خدمت کرتے۔ یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ محبت، سخاوت اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اب آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ مہمانوں کے آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازے دوسروں کے لیے بند کر لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایسے گھروں سے محبت ختم ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں اور رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تینوں باتیں ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل نہیں فرماتا بلکہ بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرے، اپنے اعمال درست کرے اور اپنے گھر کو رحمت، محبت اور برکت کا گہوارہ بنا لے۔ پیارے ناظرین، انسان اس دنیا میں کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر لے، اگر اس کے گھر میں سکون نہ ہو تو وہ اندر سے بے چین رہتا ہے۔ گھر کی اصل خوبصورتی مہنگے فرنیچر، بڑی عمارت یا قیمتی سامان میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد، اچھے اخلاق، صبر، محبت اور حلال رزق میں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، رشتوں میں دوریاں آ رہی ہیں یا دلوں سے محبت ختم ہو رہی ہے تو ہمیں دوسروں کو نہیں بلکہ پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہماری عبادت نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے اخلاق، معاملات، نیت اور دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے کو بھی دیکھتا ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں کو دوبارہ اللہ کی رحمت کا مرکز بنانا ہوگا۔ گھروں میں نماز قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں، والدین کی عزت کریں، بچوں کی بہترین تربیت کریں، حلال رزق اختیار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے پیش آئیں۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج ہی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں سے نفرتیں دور فرما، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا، ہماری زبانوں کو نرم فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمیں ایسی کمائی سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی عطا فرما، نماز کی پابندی عطا فرما، والدین کا ادب عطا فرما، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، اگر ہم سے جانے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہمیں معاف فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھروں کو سکون، محبت، برکت اور رحمت کا گوارا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان تینوں برائیوں سے محفوظ فرما جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہمارے گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے دلوں میں مہمانوں اور رشتہ داروں کے لیے محبت پیدا فرما، ہمیں تکبر، غرور، حسد اور نفرت سے بچا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون رہے، محبت رہے، برکت رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے تو آج ہی اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ایک نیک گھر صرف دنیا کی خوشی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو اپنی رحمت، برکت اور حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔